ہمارے ہاں لڑکیوں میں خواتین میں جاب کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس پر آپ کو مولوی ہی بتائے گا, یا وہ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو دین و مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ضروری نہیں کہ مولوی ہی ہو, کوئی بھی دین و مذہب سے محبت کرنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز. اس کو وومن رائٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے, خواتین کے حقوق, ان کو بھی جاب کا حق ہے. خدا کی قسم خواتین کے حقوق کا بیڑا غرق ہو جائے گا مستقبل میں. اب تک جو ہمارے معاشرے کا کلچر چل رہا ہے, آپ کے 4 بیویاں بھی ہو, آپ کے درجنوں بچے بھی ہو, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ مرد کے. وہ دن رات ایک کر کے اپنی بہنوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے. نہیں کھلائے گا اس کو تانے سننے کو ملیں گے. عورت گریبان پکڑ لیتی ہے شوہر کا. کتنے مزے سے ملکہ اور شہزادیوں کی طرح عورتیں ہماری گھروں میں الحمدللہ کھاتی, اور مرد کیا کرتے ہیں؟ سارا دن محنت کر کے ان کو کھلاتے ہیں. یہ جو جاب کا ریشو خواتین میں بڑھ رہا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کیا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ؟ اپاہج, چسکے لگ جائیں گے مرد کو عورت کی آمدن کے. اور اب یہ چسکے لگنا شروع ہو گئے. اب لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوی چاہیے جاب والی, کیونکہ ایکچولی گزارا نہیں ہو سکتا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ایکچولی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ ہو رہا ڈرامے بازی. جتنی مالی فراوانی اس دور کے انسان کو ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اپنے باپ دادا سے پوچھو, ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہوں گی جو آپ کو مل رہی ہیں. علماء سے سبق سیکھو. کتنی تھوڑی تھوڑی آمدنیوں میں کتنی بڑی بڑی فیملیوں کو الحمدللہ کھلاتے ہیں. اللہ برکت دیتا ہے مال میں جب اللہ کے طریقے کے مطابق چلو گے, اور اگر بیوی سے کمانا شروع کر دیا اللہ مال کی برکت چھین لے گا. میں حیران ہوتا ہوں ان کے منہ میں نوالا کیسے اترتا ہے. ایک خاتون نے کہا میری ساس کہہ رہی ہے کہ کماؤ, جاب کرو, جاب کرو. ساس کہہ رہی ہیں جاب کرو, کیونکہ بیٹا اپنا گھر بہت ضروری ہے. اس آمدن میں جو میرے بیٹے کی آمدن ہے, اس میں ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے. میں پھر میرا مولانا طارق مل صاحب بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, ان سے کہتا ہوں اخلاق کے لیے ان کے بیان سنا کرو, وہ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرتے. لیکن میرا میٹر کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ ہو جاتا ہے. پھر میں فون پہ کھری کھری سناتا ہوں تو پھر وہ بعض عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں, مر بھی ڈر جاتے ہیں. تمیز سے بات تو کریں بھائی. میں نے ان سے کہا اپنی ساس سے بولو میں نہیں کماؤں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہہ رہی ہے پھر وہ طلاق کی دھمکیاں دے رہے. میں نے کہا ان سے بولو دے دو طلاق. عورت کا شادی کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ اس کی نان نفقہ پورا ہو. جب اس کمبخت وہی نہیں اٹھا رہا تو تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ بنیادی مقصد ہی عورت کیوں شادی کرتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے معاشی کفالت. جب وہ ہی نہیں کر رہا تو چھوڑو نا, اس کے مخنجو کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے, اس بے شرم بے غیرت کے پاس. شرم نہیں آتی بیوی سے کما کے جناب اس کے لقمے کھا رہا ہے. گاڑی خریدنے کے لیے جاؤ, بسوں میں جاؤ, W11 اتنی بڑی اللہ کی نعمت کراچی میں, اس میں جاؤ نا. غیرت اگر ختم ہو جائے نا, حیا ختم ہو جائے, اسلاف کہتے ہیں ففعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. پھر ذاتی گھر بھی ہوگا تو بولو گے کہ بیگم یہ گھر ناظم آباد میں ہے, ڈیفنس میں گھر کے لیے آپ کو اس سے اچھی جاب تلاش کرنی پڑے گی. لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت جاب کرے تاکہ مرد کی دسترس سے قید سے آزاد ہو. یاد رکھو عورت اگر مرد کی قید سے آزاد ہو گئی تو اس میں مرد کو نقصان نہیں ہے, عورت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ قید غلاموں والی قید نہیں ہے, یہ وہ قید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو کھلانا پڑتا ہے, ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر قید سے آزاد ہو گئی, مرد کہے گا جاؤ تم بھی آزاد اور میں بھی آزاد. تو آزادی سے مرد جب زندگی گزارے گا اس کی عیاشی زیادہ ہوگی. عورت جب آزادی میں زندگی گزارے گی تو اس کو محبت دینے والا, اس کو عزت کے ساتھ کھلانے پلانے والا, اور اس کو بیوی بنا کے رکھنے والا, اور بچوں کی ماں بننے والی, جو اس میں اس کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے, ان تمام نعمتوں سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گی بس, جیسے کہ آفیسز میں دفتروں میں ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کے طبقے کی کالز آتی ہیں, لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں. جو جاب کرنے والی خواتین ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی پر بدگمان نہ ہو, ہر طرح کی اچھی بیچاری مجبوری میں بھی کرتی ہیں, مجبوری میں بھی کرتی ہیں. جب ظاہر ہے نہیں چور ذمہ داری اٹھا رہا تو مجبوراً کرنی پڑتی ہے ان کو. جو مجبوری میں کر رہی ہیں ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر کیا ہے, غلط ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوگی,
अव्वल तो ये बात गलत है, तरक्की होगी इसलिए कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो मर्दों के लिए, मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं, उन वैकेंसीज में पहले मर्दों को भर दो आप, फिर अगर कुछ जॉब रह जाए तो फिर आप उनके खवातीन को ले आए। मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही और खवातीन को धड़ाधड़ जॉब्स दी जा रही हैं। मुझे याद है मैं पहले जाया करता था गुलशन मेहमार, आज से 15-20 साल पहले, तो ऐसे कोई नजर नहीं आती थी सुजुकियां जिसमें लड़कियां भर भर के जा रही हों जॉब के लिए। अब हम जाते हैं तो सुजुकिया में जो वर्कर्स हैं बेचारी फैक्ट्रियों में जॉब करने वाली, गाड़ियां भरी हुई होती हैं। सुबह सुबह लड़कियां घरों से क्या कर रही हैं, इनका काम क्या है, फैक्ट्री में जाके बोतलों के ढक्कन लगाना, पैकिंग करना। ये घटिया काम उन औरतों से लिए जा रहे हैं जो बेचारी घरों की जीनत थी, जो पर्दे के साथ भाइयों की जो है ना वो उनकी हिसार में रहा करती थी, और भाई इनके निकाह की फिक्र किया करते थे, इज्जत के साथ रुखसत कर दिया करते थे। ये किसकी जीनत बन गई, फैक्ट्रियों की। और फैक्ट्री के मालिकान लड़कियों की जॉब को लड़कों पर तरजीह देते हैं, इसलिए कि लड़कियां कम पैसों में काम करने पर आमादा हो जाती हैं, जॉब करने पर आमादा, तनख्वाह कम है और फड्डेबाजियां उसमें क्या है, कम है। और इनके जो हड हराम अपाहज भाई पड़े हुए हैं वो क्या, वो घर में वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वो चर्च पी रहे हैं, वो सुट्टे लगा रहे हैं। और फैक्ट्री का मालिक सिर्फ अपने नफे की लालच में कि मैं तरक्की कर सकूं, और एंटरटेनमेंट के भी तो मौके मिलेंगे ना उसको। मैं उस फैक्ट्री के मालिकान पर मुझे एतराज नहीं होता, मुझे उन भाइयों पर एतराज होता है जो अपनी बहन को सुबह सुबह जॉब के लिए फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। इतने घटिया काम आप अपने घर की औरतों से ले रहे हो यार। तालीम के शोबे में कि मैं खिलाफ नहीं हूं, चलो डॉक्टर बन जाती हो या कोई कोई ऐसा काम जो खवातीन ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। मेडिकल के बाद शोबे ऐसे हैं जहां खवातीन की जरूरत है। आपने उनको फैक्ट्री में क्या करा दिया, किस काम पे लगा दिया। वही औरत जब घर में अपने शौहर की खिदमत करती है तो ये जुल्म है, अपने बच्चों की खिदमत कर रही है तो जुल्म है। वो फैक्ट्री में जाके उसकी खिदमत कर रही है जो इसका कुछ भी नहीं लगता, उसके लिए जनाब वो सारे काम कर रही है वहां जाके। ये औरत के साथ नाइंसाफी है, ये औरत के हुकूक के नाम पे औरत के इसका दिवालिया ही है, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो आप। और याद रखो, अगर हमारे हुक्मरानों ने इस पे अभी कंट्रोल नहीं किया तो हमारा मुल्क यूरोप की तरफ तबाह बर्बाद हो जाएगा। उनकी तरक्की को मत देखो, उनके खानदानी निजाम को देखो कि तबाह बर्बाद हो गए हैं। वो औरत तरसती है वहां मर्द की मोहब्बत के लिए, उसे मर्द की मोहब्बत नहीं मिलती। हमारी औरतें खुदा की कसम अय्याशी कर रही है घरों में। वो हमारा मीडिया है जो एक नेगेटिव पहलू को उछाल के पूरी दुनिया में घुमा देता है। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह अब भी औरत के हुकूक का तहफ्फुज किया जाता है। तो इसलिए ये बातें समझ में कब आएंगी, जब आप तकवा इख्तियार करो। अगर तकवा इख्तियार नहीं करते तो फिर बेशरम बन के बैठ जाओ घरों में। बेगम को बोलो मैंने अपना जाती मकान खरीदना है, आप भी जॉब करें और मैं भी क्या कर रहा हूं, जॉब। अभी तो आप कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर आप कहेंगे मैं ही नहीं कर रहा, तुम ही करो। फिलिपाइन में ऐसा ही होता है। फिलिपाइन में ये होता है कि शुरू में ये हुआ कि खवातीन भी जॉब करेंगी, मर्द भी जॉब करेंगे। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, सिर्फ आप ही करेंगी, हम यहां क्या करेंगे, पेड़े खाएंगे बैठ के। अब आप देखें पूरी दुनिया में फिलिपीनी औरतें जॉब कर रही हैं और वो उनके मर्द हड हराम बैठ के घरों में खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं बैठ के। तो यही हमारे हड हराम भी हो जाएंगे फ्यूचर में, ये याद रखो। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया, गैरतमंद बनो, गैरतमंद आदमी किस बात के, अल्लाह के बंदो आदमी बनो, आदमी। शर्त लगाओ कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो जॉब नहीं करेगी, मुझे होम मेकर चाहिए, घरेलू लड़की चाहिए, घर में मेरे बच्चों को पाले, वो घर से निकले मुझसे पूछ के। मैं ये नहीं कह रहा चारपाई से बांध दें आप उसको, घर से बाहर जाएगी ठीक है, जरूरत के वक्त जाएगी, बता के जाएगी यहां जा रही हूं, कमाने के लिए नहीं जाएगी। अगर बेगम कहती है गुजारा नहीं हो रहा, बेगम कोई बात नहीं, मैं भी तो यही पापे खा रहा हूं ना, गुजारा करो इसमें। हाँ खुदा ना ख्वास्ता बहुत ही कोई हालत खराब हो जाए, कोई ऐसी सख्त कंडीशन आ जाए, ये मकान का किराया भी नहीं निकल रहा, फिर एक मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, फिर ठीक है वक्ती तौर पर आपको जॉब जब तक नहीं मिल रही, वो बेचारी अगर कर लेती है तो ठीक है, फिर तो एक ताउन के तौर पर तो वो तो जायज है। लेकिन बिला जरूरत मेरे भाई ये काम मत करो। और ये बात खूब याद रखें कान खोल के, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह पे एतमाद करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आप अल्लाह पे एतमाद करो और घर के मर्दों को बोलो कमाना किसकी जिम्मेदारी है, मर्दों की, और खाना किसकी जिम्मेदारी है, औरत की। कितना अच्छा लगता है जब घर की औरतों को आदमी मर्द मर्द बन के खिलाता है।
ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے, انہوں نے اپنی چچازاد بہن کو ہدیہ بھیجا, عمر میں بڑے تھے تو چچازاد بہن کی شادی ہوئی تو انہوں نے بڑا بھاری بھرکم ہدیہ بھیجا. تو ہمارے کیونکہ میرے ان کے گھر میں کچھ سلام دعا ہے, تو ان کی جو چچازاد تھی ان کا کیس میرے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ہدیہ انہوں نے بھیجا ہے کہ بھائی یہ میں نہیں لے رہی. تو اس چچازاد بھائی نے جو عمر میں کافی بڑے تھے, جیسے ہوتے ہیں نا خاندان کے بڑے, انہوں نے کہا یہ آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ بھائیوں کا کام بہنوں کو کھلانا ہوتا ہے. نہیں, اس نے جو ہے نا معاوضہ دے رہی تھی وہ کہ نہیں اس کے کچھ پیسے لے لیں. اس نے کہا بھائیوں کا کام بہنوں سے کھانا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, کھلانا ہوتا ہے, پیسے نہیں لوں گا. یہ غیرت کے خلاف. اس قسم کے لوگ, مجھے بڑا اچھا لگا ان کا, حالانکہ سگی بہن بھی نہیں ہے. مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا دیکھو تھوڑے تھوڑے لوگ غیرت مند بھی الحمدللہ مارکیٹ میں ابھی شارٹ ہوئے ہیں مگر ختم نہیں ہوئے. شارٹ ہیں مگر ختم. کھلانا سیکھو, کیونکہ مرد کی ذمہ داری کھلانا ہے. اس لیے جب وہ کھلائے گا تو اللہ اس کی آمدن میں برکت دے گا. اچھا لگتا ہے جو غیرت مند آدمی تو کھلا کے مزہ آتا ہے اس کو. کھلاؤ بھائی. اور یہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, ادھر سے بہن کی آدھی جائیداد وہاں سے لے لی, آدھے سے بیوی کا مہر ادھر سے کھا گیا, ادھر سے یہی ہو رہا ہے. نہ وراثت دے رہے ہیں اس کو, اور بیگموں کو ٹوپیاں کرا کرا کے جو پیسے لے رہے ہیں نا آج کل کے مرد. بیوی کو جب وراثت اول تو ملتی نہیں ہے بھائیوں سے, اس کے بھائیوں سے. اگر مل جائے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے شوہر آ جاتا ہے. بیگم سنا ہے تمہیں 10 کروڑ روپے ملے ہیں تمہارے ابا کی طرف سے, تو ایسا ہے کہ اگر تم یہ مجھے دے دو, اگر تم یہ مجھے دے دو تو پھر یہ ہوگا کہ جو پروفٹ ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا. میں خواتین سے کہتا ہوں جب آپ کو اپنے ابا کی طرف سے وراثت ملا کرے تو شوہر کو پیسے دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیا کریں. شوہر کو پیسے نہ دیا کرو. غیرت مند ہوگا تو وہ کہے گا بیگم مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, ہماری والدہ کے پاس کبھی پیسے آتے تھے نہیں, ہمارے والد صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ اپنا خرچہ پورا کرتا ہے. ہمارا بھی الحمدللہ یہی حال ہے. میں کوئی اتنا بڑا نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کیا آ رہا ہے وراثت میں, کس کو کیا مل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. بھائی ہماری ذمہ داری ہے پوری کرنا. ہمیں کیا اس کے پاس پیسے ہیں نہیں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے بھائی. تو بیوی کے پاس جتنے پیسے ہوں پوچھا بھی نہیں کرو, بیگم تمہارے ہیں مجھے کیا, میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. وہ خود سے اگر دل بڑا کر کے کہہ دے کہ یہ 25 کروڑ آپ لے لیں, ٹھیک ہے میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. شوہر کو ہدیہ دے رہی ہے, اتنے نیک آدمی کو ہدیہ دے رہی ہے بھائی, لیکن اس کی مال پہ نظر مت رکھو. میں نے دیکھا ہے کہ جب سسر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو وراثت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی داماد کو فکر ہوتی ہے. بیگم تمہارا حصہ تمہارے بھائیوں نے کھایا کیوں؟ بیگم میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان کیا ہے کہ سنا ہے کہ وراثت فوراً تقسیم کر لینی چاہیے. تو بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے وہ تو اس لڑکی کے حق میں ہے نا, کہ وہ اس کے بھائیوں کے لیے ہے کہ بھائی اپنی بہن کو وراثت, داماد اور بہنوں کے لیے تھوڑی ہے وہ. تمہیں اس سے کیا غرض ہے بھائی؟ ہاں اگر بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ میری طرف سے فائٹ کریں, وہ خود آ کے آپ کو کہہ رہی ہے, وہ خود کہہ نہیں رہے, آپ اس کو پن کر رہے ہیں بار بار جا کے, اس کا مطلب آپ لالچی ہیں. تو عورت کے مال پہ نظر, غیرت کے ساتھ زندگی گزارو, بھوکے پیاسے رہو گے لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آئے گا لائف اسٹائل میں. غیرت مند آدمی بھوکا بھی ہوتا ہے تو مزے میں ہوتا ہے, اور بے شرم آدمی پیٹ بھر کے بھی مصیبت میں ہوتا ہے. وہ صحیح بتا رہا ہوں. اور غیرت کے ساتھ بھوکا رہنے کا جو مزہ ہے وہ بے غیرت بن کے کھانا کھانے میں نہیں ہے. کاش یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. تو غیرت کے ساتھ بھوکا رہو, یہ بہتر ہے بنسبت بے شرم بن کے پیٹ بھر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.